بابا جی اپنا بیٹا لے کے آ کے آخیا یا حضرت میرا منڈا نماز نہیں پڑھتا، میرا منڈا نماز نہیں پڑھتا، اپنا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے، بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، منڈا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ منڈے نے آخیا یا حضرت میرا دل نہیں کرتا، یا حضرت میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے میاں صاحب شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے دل پہ انگلی رکھی، آپ کا دلا کرے آ کر سبحان اللہ۔ لیکن بابا جی اپنا بیٹا لے کے میاں صاحب شریف پور شریف والے انہوں کو لے کے آئے، آخیا یا حضرت میرا منڈا نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے آخیا یا حضرت میرا دل نہیں کرتا، آپ نے انگلی دل پہ رکھی، آپ کا دلا کریا کرے سر دلا کریا کرے۔ بابا جی کہتے ہیں اس بعد منڈا جدوں بھی لبدا سی مسجد چوں ہی لبدا سی، سبحان اللہ، منڈا جدوں بھی لبدا سی مسجد چوں لبدا سی۔ اس تو پہلے کبھی پنج وقتہ نہیں سی پڑھی، اس تو بعد کبھی تہجد دی قضا نہیں سی ہوئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑوی آپ امام الوہابیہ ثناء اللہ امرتسری کہندے ہیں میں پیر مہر علی شاہ صاحب دے کول بیٹھا سی تے مرزے دا چیلنج پہنچیا، بے شمار احمقانہ چیلنج کردا سی۔ منکروں کا امام ثناء اللہ امرتسری کہتا ہے میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس موجود تھا تے مرزے دا چیلنج پہنچیا، مرزے نے آکھیا پیر مہر علی شاہ نو اپنے تے بڑا ناز ہے، اپنے تے بڑا مان ہے، ایک لونڈا لنگڑا اپاہج رکھنے آ۔ پیر مہر علی شاہ بھی دعا کرن میں بھی دعا کرنا، جدی دعا نہ لونڈا لنگڑا اپاہج ٹھیک ہو گیا او سچا۔ ثناء اللہ امرتسری کہتا ہے جب مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ اعلیٰ حضرت گولڑوی کے پاس پہنچا کہ ایک لونڈا لنگڑا اپاہج رکھنے آ، پیر مہر علی شاہ بھی دعا کرن میں بھی دعا کرنا، جدی دعا نہ لونڈا لنگڑا اپاہج ٹھیک ہو گیا او سچا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی نے فرمایا مرزے لونڈا لنگڑا اپاہج چھڈ، لونڈا لنگڑا اپاہج چھڈ، مردہ رکھ، لونڈا لنگڑا اپاہج چھڈ تو مردہ رکھ۔ ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں میں آپ نے گھٹنے پکڑ لے، گھوٹے ہاتھ رکھ کیا کیا، میں کہا یا حضرت اتنی بڑی گل آپ نے مولوی چپ کر کے کھان کھول، میرے علی نہیں کہہ رہا، سامنے سرکار جلوہ کرنے جو تو آدر ہو رہے ہیں سیدھے اعلان کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام فرما ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ حضور نے آگے سے یہ نہ فرمایا کہ عائشہ مجھے جبریل سے پوچھ لینے دو، جبریل کے آنے کا انتظار کرو، ادھروں سوال آیا نالی جواب آ گیا، سبحان اللہ۔ مومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ سوال دا جڑا انداز ام المومنین دا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، یہ سوال کیا بتاتا ہے کہ ام المومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آسمان کے تاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، امتیوں کی نیکیوں کی تعداد، سبحان اللہ۔ مومنین کا عقیدہ ہوتا کہ حضور کو نہ نیکیوں کی تعداد کا علم ہے ماشاء اللہ اور نہ تاروں کی تعداد کا علم، تو یہ سوال کیوں کرتی ہے؟ یہ سوال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ام المومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آسمان کے تاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، حضور امتی کی نیکیوں کی تعداد کو بھی، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا تفسیر خازن میں بھی ہے یہ حصہ اور ایک حصہ بخاری شریف میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر میری ساری امت اس طرح پیش کی گئی جس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد مٹی کی صورتوں میں پیش کی گئی۔ حضور فرماتے میری ساری امت مجھ مصطفیٰ کے سامنے اس طرح پیش کی گئی جس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد قیامت تک مٹی کی صورتوں میں پیش کی گئی۔ منافقہ نے گل سنی، منافقہ نے آکھیا کہ اسی انہاں دے پیچھے نماز پڑھنے ہیں، ساڈے بارے میں تے جاندے نے، معذرت ساڈے بارے میں تے جاندے نہیں، اور فرما رہے میں قیامت تک جاننا کہ کیڑا میرے تے ایمان لے آئے گا کیڑا میرا انکار کرے گا۔ منافقہ نے اعتراض کیتا، سرکار منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ بخاری شریف تفسیر خازن حضور نے فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة ان انباتکم بہی، حضور نے فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة ان انباتکم بہی، اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں مصطفیٰ تمہیں اس کی خبر دوں گا، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں مصطفیٰ تمہیں اس کی خبر دوں گا، میں مصطفیٰ تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اگر کوئی
کوئی بندہ آکھے کہ یہ بات، یہ جو جلسہ حضور نے مسجد نبوی میں کیا یہ تو نماز روزے کے مسئلوں کے بارے میں تھا، میں کہا نہیں، کیونکہ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ یہ نماز روزے کا مسئلہ کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، تیرا نسب صحیح ہے، تیرا نسب صحیح ہے۔ حضور نے دعویٰ کی، فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں خبر دوں گا۔ صحابی نے ابو جی نہ پوچھی، صحابی نے ماسی جی پوچھ لے، یا رسول اللہ، اے نہ پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میری ماں کا نکاح کس سے ہوا؟ نہ، عرض کی یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے، میں نطفہ کس کا ہوں؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اب سے لے کر قیامت تک پوچھو۔ صحابی نے ماضی بھی پوچھ لے، دسیا کی کہ جب تھوڑی بات ملے زیادہ مانو۔ سبحان اللہ۔ حضور کی شان کو تول تول کر نہ مانو، سینہ کھول کر مانو۔ مصطفیٰ کی شان کو تول تول کر نہ مانو بلکہ سینہ کھول کر مانو۔ سبحان اللہ۔ اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں خبر دوں گا۔ اور اگر کوئی صحابی پوچھے یا رسول اللہ اب سے لے کر قیامت تک بارش کتنی دفعہ ہوگی؟ حضور خبر دیتے نا، بے شک اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں خبر دوں گا۔ اگر کوئی صحابی پوچھے یا رسول اللہ اب سے لے کر قیامت تک سورج کتنی مرتبہ چلے گا؟ حضور بتاتے۔ بے شک یا رسول اللہ اب سے لے کر قیامت تک بارش کس کس جگہ ہوگی؟ حضور بتاتے۔ جتنے سوال ہے حضور نے ان کے جواب فوراً دے دیے، اتنے سوال ہی نہ ہوئے، اگر یہ سوال ہوتے حضور ان کے بھی جواب دیتے۔ یعنی سرکار نے اب سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو میں مصطفیٰ تمہیں خبر دوں گا۔ مطلب کیا؟ اگر اس جملے کو کھولا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اب سے لے کر قیامت تک اگر پوچھو بارش کس کس جگہ ہوگی میں مصطفیٰ بتاتا ہوں۔ اب سے لے کر قیامت تک اگر پوچھو چاند کتنی دفعہ چمکے گا میں بتاتا ہوں۔ اب سے لے کر قیامت تک اگر پوچھو سورج کہاں کہاں دھوپ نکلے گی میں بتاتا ہوں۔ یہ پوچھو بادل کس کس جگہ ہوں گے میں بتاتا ہوں۔ یہ پوچھو بارش کس کس جگہ ہوگی میں بتاتا ہوں۔ اب سے لے کر قیامت تک اگر پوچھو کہ گندم کی فصل کتنی دفعہ ہوگی میں بتاتا ہوں۔ اب سے لے کر قیامت تک اگر پوچھو کہ گندم کے ہر خوشے میں دانے کتنے ہوں گے میں مصطفیٰ